دل اڑتا تھا، دکھتا تھا، تو انہوں نے خانقاہ بنائی، لیکن کون سی خانقاہ بنائی؟ موبائل خانقاہ، چلتا پھرتا مدرسہ جس کے اندر لوگوں کی تربیت ہو۔ کوئی 3 دن چل کے تربیت کر رہا ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے دوسرے کو وہ خود بھی سیکھ رہا ہے۔ یہ ہے خانقاہ موبائل۔ انہوں نے 6 نمبر دے دی، اور 6 نمبر بھی کچھ الہامی ہیں۔ آپ حیران اور پریشان ہو گئے اگر غور کریں تو وہ الہامی نمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پہ ڈالے، اور ان کا اتنا اثر ہوا کہ دشمنوں کی دشمنی کے باوجود خدا کی زمین کا کوئی کونا ایسا خالی نہیں ہے جہاں تبلیغ کے عنوان سے لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہ ملے۔ جاؤ پوری دنیا کو تلاش کرو۔ تو بہرحال یہ عجیب بات ہے کہ لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ لوگ سوشل میڈیا پہ شور ہنگامہ اور گالی گلوچ اور پتہ نہیں طوفانیں بدتمیزی بپا کر دیا۔ نہیں، یہ بڑے احتیاط کے ساتھ زبان کو استعمال کرو، احتیاط کے ساتھ۔ اور بزرگوں کو، جس طرح دیوبند کے بزرگوں نے اب بات کرنی شروع کی ہے، ان کا ڈیلیگیشن ہو، اس میں بزرگ مختلف جماعتوں کے بزرگ ہوں، وہ ڈیلیگیشن بنا کر سعودیہ کو ملیں اور سعودیہ کی ان علماء سے یا ان ذمہ داروں سے جا کے بات کریں جنہوں نے یہ خطبہ دلوایا ہے۔ پابندی لگانا ہٹانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تبلیغ کے لوگوں کے ساتھ تو پابندیاں پہلے بھی لگتی رہی، لوگوں نے بسترے کو اٹھا کے پھینک دی، مسجدیں بند کر دی، ان پر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کل بسترے پھینکنے والے آج خود ان کے بستر اٹھا رہے ہیں۔ کل جنہوں نے مسجدیں بند کی تھی، بہاول نگر میں جا کے دیکھ لو، آج وہ مسجدیں کھول کے جماعت کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں، لیکن الزام لگانا اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ کام علماء کا ہے، یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے۔ علماء جائیں، ان کے ذمہ داروں سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ یا دلیل سے ثابت کرو کہ یہ الزام تمہارے ثابت شدہ ہیں۔ اگر دلیل نہیں ہے، آپ نے سنی سنائی باتوں پہ عمل کیا ہے، تو اپنے پورے ملک میں ایک خطبہ اور دلواؤ جس میں ان چیزوں کی تردید کرو۔ یہ ہے ایک مطالبہ جو اہل علم منوا سکتے ہیں، آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو سمجھ دے دے، ورنہ ان کا ملک ہے جس گند کی طرف وہ لے کے جا رہے ہیں اور گندے ہو جائیں گے۔ جب اور گندے ہوں گے تو پھر اللہ کا عذاب متوجہ ہو جائے گا، عذاب متوجہ ہوگا تو پھر اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو نیک اور بد الگ الگ نہیں ہوتے، وہ سب کو رگڑ کے لے جاتا ہے۔ پھر فیصلہ تو اچھے برے کا قیامت میں ہوگا۔ دنیا میں عذاب آئے تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ بچ گیا اور وہ رگڑا گیا، سارے رگڑے جاتے ہیں اس میں۔ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اور زبان کو استعمال کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جو الفاظ میں اپنی زبان سے نکال رہا ہوں، یہ الفاظ کہیں الٹے میرے مخالف تو نہیں جائیں گے۔ اس لیے کہ جو لفظ آپ کے منہ سے نکلا ہے وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا، وہ فضا میں موجود ہے۔ جب کوئی منکر انکار کرے گا تو میرا اللہ اس کے وہ الفاظ اسے سنائے گا، یہ تو نہیں کہہ رہا۔ آج اگر آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں، آپ اتنی سی چھوٹی سی چپ میں اگر پورے سیاہ ستہ اور قرآن کو محفوظ کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ کے ہاں نظام نہیں ہے کہ وہ آپ کی ساری زندگی کی آوازوں کو محفوظ کر لے اور تمہارے انکار کرنے پر حشر میں تمہیں سنا دے، پھر تمہارے پاس کوئی جواب بھی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کی سچائیوں کو سننے سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، صفیں درست فرما لیجیے اور سنتیں ادا فرمائیں۔